ملاقات ہے جسے نیکیوں سے فائدہ پہنچتا ہے، نہ برائیوں سے کوئی نقصان، بلکہ نفع نقصان تو نہ نیکیوں بدی کرنے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو تمام مخلوقات سے بے پرواہ و بے نیاز ہے۔ جانی و انجانی تمام نعمتوں پر اپنے رب کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور ہر حال میں اسی کی تعریف و شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ وہ خوبصورت ناموں اور عظیم الشان صفات کا مالک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے اور براہین و معجزات سے تائید یافتہ رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خیرات کی طرف جلدی کرنے والے ان کے تمام آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ عز و جل کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہوئے اور اس کی ناراضگی و نافرمانی سے دور رہتے ہوئے اس کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اہل تقوی ہی ہمیشہ کامیاب اور مجرم برباد ہوتے ہیں۔ اے مسلمانوں، محاسبہ نفس، اطاعت و فرما برداری میں جد و جہد، نیکیوں میں اضافہ، اللہ کی مدد و توفیق سے نصیب ہونے والے عمل صالح کی حفاظت اور نیکیوں کے ضائع کرنے والے امور سے اجتناب ہی دنیا آخرت کی حقیقی کامیابی اور سعادت دارین ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے خوف سے اپنے نفس امارہ پر کنٹرول رکھا، اسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور جنتیوں کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے اور کہیں گے، اس سے پہلے ہم اپنے گھروں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، پس اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ اور فرمایا، اے ایماندارو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ہر شخص کو چیک کر لینا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے واسطے کیا پونجی جمع کی ہے۔ کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے، اپنا حساب شروع ہونے سے پہلے بذات خود اپنا محاسبہ کرتے ہوئے چیک کر لو کہ روز قیامت اور اپنے رب کی پیشی کے لیے تم نے اپنے لیے کتنی نیکیاں ذخیرہ کر رکھی ہیں۔ ابن کثیر کی بات ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقی عقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے مرنے کے بعد کے لیے کچھ کما لیا، اور عاجز و بے بس وہ ہے جس کی خواہشات نفس اور پر مسلط و غالب رہیں اور وہ خالی اللہ سے امیدیں لگائے بیٹھا رہا۔ اسے ترمذی نے روایت کی حدیث، یہ حدیث حسن ہے، اور اسے ترمذی نے ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث سے روایت کیا ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل یعنی ہر وقت تمام گناہوں سے توبہ کرنا، نیکیوں میں اضافہ اور باطل کرنے والے امور سے عمل صالح کی حفاظت کرنا ہی محاسبہ نفس ہے، جبکہ خواہش نفس کی پیروی، محرمات کا ارتکاب، ترک طاعات اور عمل صالح کو ضائع کرنے والی چیزوں کے قریب جانا ہی در حقیقت بدبختی، خسارہ اور ذلت و رسوائی ہے۔ کسی شخص کی بربادی کے لیے اتنا شر ہی کافی ہے کہ وہ ایسا عمل کرے جس سے اس کی نیکیوں کا ثواب گھٹ جائے۔ اے مسلمانوں، تم دیکھ رہے ہو کہ کس طرح شب و روز دھڑا دھڑ گزر رہے ہیں اور سال پر سال نیکی سے خالی جا رہے ہیں،
اور یہ کہ گزرا ہوا دن اور اس کی کوئی چیز ہرگز واپس نہیں آئے گی، اور عمر بھی تو چند دن اور راتیں ہیں، پھر موت کے آتے ہی عمل منقطع اور خالی امیدوں کا غرور فاش ہو جائے گا۔ بلا شبہ تم اپنے ایسے بابرکت مہینے کے شروع میں ہو جس میں اللہ تعالی نے تمہارے لیے بھلائیوں کے دروازے کھول دیے اور اسباب خیر کو آسان کر دیا ہے، چنانچہ تم بھلائیوں کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہلاکت و بربادی کے دروازوں میں گھسنے سے بچو۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ایماندارو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ بلا شبہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ اے مسلمانوں ایمان و قرآن کی شان و عظمت کو سمجھو، کیونکہ ایمان و قرآن سے بڑھ کر کوئی افضل عطا نہیں ہے۔ اور جو بھی مسلمان بحالت ایمان اللہ سے اجر و ثواب کی امید سے رمضان کا روزہ رکھتا ہے، وہ ایمان اور قرآنی برکات کو پا لیتا ہے، اور جو قرآن پر عمل کرتا ہے وہی حقیقی اہل قرآن ہے، اگرچہ وہ حافظ قرآن بھی نہ بھی ہو، اور جو عمل نہ کرے وہ اہل قرآن نہیں ہو سکتا، بھلے وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کا ہدایت، عمومی و خصوصی رحمت اور باوقار زندگی کے ساتھ رمضان میں نازل ہونا امت کا سب سے پہلا انعام ہے۔ ماہ سیام میں نزول قرآن خیر و برکت، اصلاح زندگی، آخرت کے اعلیٰ درجات میں کامیابی کی بنیاد اور روشنیوں کا منبع، جہالت و گمراہی اور اندھیروں کی دوری کا باعث ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح یعنی قرآن کو اتارا، اور آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ نے فرمایا، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی، ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے، بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا انہیں تو وہ ان قریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔ بس اس امت کا سب سے پہلا یا دنیا کا سب سے آخری شخص جب اس قرآن پر ایمان لایا تو اس نے قرآن کے عام و تمام اور ایمان کے خصوصی انعام کا شکریہ ادا کیا، اور جو قرآن پر ایمان نہ لایا اس نے تمام انعامات کی ناشکری کی اور جہنم کے دائمی عذاب سے دوچار ہوا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس قرآن کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے، اور فرمایا جو اس قرآن کے منکر ہیں وہی گھاٹے اور خسارے والے ہیں، اور فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے داخل نہ ہو جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر محیط اپنے علم و حکمت اور ہمارے ساتھ مہربانی کی وجہ سے ہم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا اور دیگر مہینوں سے ہٹ کر اس کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی۔ پس اس مہینے میں نیکی و عبادت کی بہت سی عظیم الشان انواع و اقسام جمع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعمال کے اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا ہے تاکہ مسلمان ایمان و قرآن کے احسان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ نعمت عطا کرنے والے اللہ جل وعلا کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ نعمتوں کو
زوال سے محفوظ رکھے اور وہ ابھی اور آئندہ مزید احسانات سے مالا مال فرما دے۔ اللہ کے انعامات پر شکر کئی قسم کی عبادات سے ممکن ہے، اور ان تمام عبادات میں سب سے عظیم عبادت اللہ کی وحدانیت ہے، جبکہ مخلوق کے ساتھ احسان بھی شکر خداوندی میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یقیناً ہم نے آپ کو حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ الکوثر سے مراد وہ خیر کثیر ہے کہ جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، اور اسی سے جنت کی نہر کوثر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی فرمائی کہ وہ قسم قسم کی عبادات سے اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لائے، اور کئی قسم کے احسانات و نفعوں کے ذریعے مخلوق کے ساتھ نیکی کرے۔ لہذا ہمارے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مقامات پر اللہ کے حکم کی تعمیل کا حق ادا کر دیا۔ پس اللہ تعالی ہم سب امت کی طرف سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل جزا دے، کیونکہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتے ہوئے امت کی خیرخواہی فرما دی، اور اللہ کے لیے خوب جد و جہد اور محنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے وہ لے لو اور شکر ادا کرو، اور فرمایا اے آل داود اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دن یا رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں گزری کہ جس میں آل داود کا کوئی فرد رکوع یا سجدے میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب مریم علیہ السلام پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا تو ان کو ان پر شکریہ ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو سب سے افضل امت کہتے ہوئے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کفار کے لیے انتہائی سنگین اور آپس میں نہایت مہربان ہے، اور سجدوں میں اپنے رب کی خوشنودی و فضل ڈھونڈتے دکھائی دیتے ہیں۔ بس رمضان وغیرہ کی تمام تر عبادات ایمان و قرآن جیسے انعامات پر اللہ کا شکر ہے۔ رمضان میں روزوں کی بدولت صفات خیر کی قوت اور کشش شر و شیطانی تسلط کی کمزوری کی وجہ سے قرآن کا غلبہ اور اس کی عظیم تاثیر روح پر غالب رہتی ہے۔ لہذا غور و فکر اور تدبر سے خوب تلاوت قرآن کرو، اور یاد رکھو کہ قرآن و سنت کے بغیر مسلمانوں کی اصلاح ہرگز ناممکن ہے۔ اور اگر دنیا کے زندہ و مردہ سب دانا جہاں کی گتھی سلجھانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو وہ سلجھا نہیں سکتے، لیکن قرآن نے ہر مشکل و دشواری کا راستہ واضح کر دیا ہے۔ ذرا اللہ اور اس کے اسماء و صفات کے عقیدے اور اس کے حق کے عبادت کے مسئلے پر غور کرو کہ جس کے بارے میں اتنے زیادہ عقائد پائے جاتے ہیں جو اعداد و شمار سے باہر ہیں، جبکہ عقیدے کے اس مسئلے میں حق صرف وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور جو قرآن کے برخلاف ہے وہ سب جھوٹ اور باطل ہے۔ جب عالمی ماہرین اقتصادیات گتھی سلجھانے میں بے بس ہو گئے، تب اس مالی لین دین کی تفصیل میں قرآنی تعلیمات ہی سچ ثابت ہوئیں، اور بعض غیر مسلم دانشوروں نے بھی بعض معاملات میں شریعت اسلامیہ سے ہی استفادہ کیا۔ اگرچہ سب لوگوں کا مسلمان ہونا ممکن نہیں، لیکن سب مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت پر اس طرح کار بند ہوں کہ جب لوگ ہر مسلمان کو ایک شاندار نمونہ دیکھیں تو اس سے استفادے پر مجبور ہو جائیں، خواہ اپنے دنیاوی معاملات میں ہی کیوں نہ ہوں۔
قرآن عظیم ہی امت کا ڈھانچہ، بقا، عزت اور قوت و طاقت ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لیے باعث برکت بنائے، اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے، اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے و دوست راہ سے فیضیاب کرے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے، تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پہلی اور دوسری بار پیدا کرنے والا ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اسی کی حقیقی بادشاہت اور اسی کی حمد ہے، جو چاہتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے۔ میں اپنے رب کے فضل پر اسی کے حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور اسی سے مزید کا سوال کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہی ولی الحمید ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، رسول اور راہ راست کے ہادی ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد اور ان کی ہدایت یافتہ آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے دنیا آخرت کے شاندار نتائج کے حصول میں کامیاب ہو جاؤ۔ اے اللہ کے بندو، اس زندگی کے منافعوں کے ساتھ ساتھ تم میں سے روشن خیال لوگوں کے لیے فریضہ صوم میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ البتہ روزہ اپنے روزہ دار کے لیے تب تک سود مند اور ثمر آور نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسے عمل صالح کے ذریعے پاکیزہ نہ رکھے، اور روزہ توڑنے یا روز ثواب میں کمی کرنے والے تمام جرائم و گناہ سے اس کی حفاظت نہ کرے۔ چنانچہ اے مسلم، جب تو روزہ رکھے تو تیرے کان، آنکھ، زبان اور اعضاء کا بھی تمام حرام امور سے روزہ ہونا چاہیے، تاکہ نیکیوں سے تمہارا تزکیہ نفس ہو سکے۔ فرمانے باری تعالیٰ ایماندارو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اور حدیث میں ہے کہ جب تمہارے کسی ایک کے روزے کا دن ہو تو وہ جماع و فحش گوئی اور فسق و فجور سے اجتناب کرے، اور اگر اسے کوئی گالی دے تو وہ کہے میں روزے سے ہوں۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ بخاری شریف۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ تب تک گناہوں سے ڈھال ہے جب تک اسے توڑا اور خراب نہ کیا جائے، یعنی غیبت و چغلی جیسے گناہوں سے اسے نہ توڑا جائے۔ اے مسلم، رمضان میں اپنا محاسبہ کر لو تاکہ قیامت کے دن کے حساب میں آسانی ہو جائے، اور اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا تو نے رمضان میں اللہ کے حکم کے مطابق نماز قائم کی، اور کیا روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کی؟ کیا تو نے تمام گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ کر لی؟ کیا تو نے سود اور حرام کاروبار جیسی تمام حرام کمائیوں سے توبہ کر لی ہے؟ کیا تو نے کبھی صلہ رحمی بھی کی ہے؟ کیا تو نے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کیا ہے؟ کیا تو نے کبھی نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا ہے؟ کیا تو نے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوی طریقے کے پر کاربند رہنے کی کوشش کی تاکہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے؟ فرمانے باری تعالیٰ، ایماندارو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بالکل سیدھی سیدھی بات کہو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر کے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اسے بہت بڑی اور عظیم کامیابی حاصل ہوگی۔ اے اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے۔ ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ اس کے عوض اس پر 10 رحمتیں برکت نازل فرماتا ہے۔
اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر رحمتیں برکتیں اسی طرح نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل و اصحاب پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں، بے شک تو حمید مجید ہے۔ اللہ تو تمام صحابہ سے راضی ہو جا اور بالخصوص خلفاء راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم جمیعاً، اور تابعین، تبع تابعین سب سے راضی ہو جا، اور یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے فضل و احسان سے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت نصیب فرما۔ یا اللہ کفار اور دین کے منکروں کو ذلیل و رسوا فرما، اللہ کفار و ملحدین کو ذلیل و رسوا کر یا اللہ اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ اسلام کے دشمنوں کے مکر و فریب اور ان کی سازشوں کو ناکام بنا، اے طاقت اور قوت کے مالک، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم آپ سے سوال کرتے کہ ہمارے اگلے پچھلے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کی اموات کی بخشش فرما، اللہ ان کی نیکیوں کو دوبالا فرما، ڈبل کر، اور ان کے سیئات سے تجاوز فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو جنت کے اور تمہارے قریب کر دے، اور اس سے بچا جو جہنم اور جہنم کے قریب کرنے والے اعمال سے بچا لے۔ اے اللہ شیطان کے دھوکے سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ ہمیں دنیا آخر میں توحید پر ثابت قدم رکھنا۔ اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے، یا اللہ قرض داروں کے قرض دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے بیماروں کو صحت کا کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہمیں انسانی اور جنی شیطانوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے دین اور نبی کی مدد فرما ہر جگہ اور ہر مکان۔ اے اللہ بدعات و خرافات کو ذلیل و رسوا کر، اور یا اللہ بدعت جو تیرے دین کی مخالف ہے، تیرے نبی کے لائے ہوئے شریعت کی مخالف ہے، اس بدعت کو تباہ و برباد کر، رسوا کر۔ یا اللہ تو ہمارا معبود ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، یا اللہ تو اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہر شر سے، اور ہر ناقابل نفرت چیز سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری فوجوں کی حفاظت فرما، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ اپنے بندے خادم الحرمین شریفین کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رضامندی کے کاموں کی توفیق اور اس کو جاری کر دے۔ اے اللہ اس کے ولی عہد کو بھی اپنی محبت اور رضا کے کاموں پر لگا دے۔ یا اللہ ان کو اچھے ساتھی اور مشیر عطا فرما جو ان کو اچھے کاموں کا مشورہ دیں، اور تو ان کا اچھے کاموں پر تعاون اور مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ عدل و احسان کا تمہیں حکم دیتا ہے اور قریبی رشتوں